अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप सबको अपनी आफियत में रखें, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं पारा 28 इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين إلهي آمين. Para 28 Surah Mujadila inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. जी, सूरह मुजादिला। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सूरत है। स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों के सवालों जवाब सुन रहा था, बेशक अल्लाह सुनने वाला है। जी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह उन दोनों के सवालों जवाब सुन रहा था, बेशक अल्लाह सुनने देखने वाला है। सुभान अल्लाह। तो ये जो आयात है इनका शान नुज़ूल क्या है, इसमें इशारा या किन खातून की बात हो रही है। ये एक सहाबिया थी हज़रत खौला बिन्त मालिक बिन सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनके वाक़े की तरफ इशारा है। इनके खावंद हज़रत औस बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे ज़िहार कर लिया था। ज़िहार क्या था? ज़िहार का मतलब था जी, तो ज़िहार क्या था? ज़िहार जो ज़माना जahiliyyat थी उसकी एक रस्म थी। यानी इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब ये होता था कि बीवी को लोग ये कह दिया करते थे, अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, यानी तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। यानी ज़माना जahiliyyat में एक तरह से तलाक देने का तरीका था। तो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा सख्त परेशान हुई उस वक़्त, यानी उनके शौहर ने उनको उनसे ज़िहार का मामला किया था। तो वो सख्त परेशान हुई उस वक़्त तक जो है इसके बारे में दीन इस्लाम में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आया था। तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنی مرضی سے تو نہیں احکامات دیتے تھے، تو خاموشی اختیار کی انہوں نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آہستہ آہستہ شکوہ کرتی رہی، بحث و تکرار میں مبتلا تھی کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، یعنی میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اور اس طرح یعنی جو بھی ان کے معاملات تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کری تھی، تکرار کری تھی. تو اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فوراً جو ہے یہ آیات نازل ہوگی، جس میں مسئلہ زہار کا سارا حکم اور کفارہ کیا کرنا چاہیے یہ بیان ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بارے میں یہ فرماتی ہیں، سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں بہت قریب ہوں، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت قریب سے ہو کر سنتا ہوں. تو اس سے اس کا پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والے ہیں نا، کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں، یعنی حضرت عائشہ کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، تو گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کری تھی، یعنی بات کری تھی، بحث کری تھی، تکرار کری تھی، اور اپنے خامد کی شکایت کری تھی، مگر میں اس کی باتیں نہ سن پائی. یعنی حضرت عائشہ اتنا مطلب قریب تھی، وہاں موجود تھی، لیکن وہ ان کی بات نہیں سن پائی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی، سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے نا، کہ فوراً احکامات نازل فرما دیے، اور کتنے واضح کلیئر احکامات اسی لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرما دیے. تو کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. پیچھے دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے عفق کے بارے میں ہم نے دیکھا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا نا حضرت عائشہ ایک سائڈ پر یعنی لیٹ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو بس اللہ ہی کو یعنی ٹھہراتی ہوں کہ اللہ ہی میری طرف سے جو ہے وہ کوئی میری جو برات ہے وہ یعنی میرے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح بتا دیں گے کہ میں نے ایسا کیا کہ نہیں کیا. نہیں، اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑا، سبحان اللہ. تو جب اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑا جاتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فوراً جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اس معاملے کو جو کلیئر کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی اور اس عورت کے جو ہے مسئلے کا حل بتایا. کیا مسئلے کا حل بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما کن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، یعنی اب کہہ تو دیا ہے ایسا کر، یعنی بول دیا ایسا، لیکن اب پلٹنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ پلٹنے کے لیے یعنی اپنی بیوی سے دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس قسم کا یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا. یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا بالترتیب، جو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ والذین یظاہرون من نسائکم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ. نمبر 1 کیا کرنا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یعنی ان کے ذمہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ہاں، جو شخص نہ پائے یعنی کہ ایک غلام نہ آزاد کر پائے یا غلام نہ ملے تو کیا کرے؟ اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، یعنی کنٹینیوسلی جو ہے 2 منتھس کے روزے جو ہیں وہ ضروری ہیں، بیچ میں کوئی بریک وغیرہ نہیں آ سکتی. یعنی اگر کوئی بریک آ گئی یعنی شرعی عذر کے بغیر تو کیا ہے؟ دوبارہ سے گنتی شروع کرنی ہوگی. تو کسی شرعی عذر کے بغیر اس میں جو ہے وہ گیپ نہیں آئے گا، لگاتار جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. یعنی اتنی سخت ایک طرح سے سزا دی جا رہی ہے کہ یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ پوری یعنی زندگی ساتھ گزاری اور آپ ایک بات پر چھوٹی سی یعنی یہ کہہ دو کہ تم یعنی اب میرے لیے ماں کی طرح ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے اتنے سخت اس کے بعد اب اس کا یعنی کفارہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جو شخص نہ پائے یعنی غلام نہیں آزاد کر پا رہا تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جس شخص کو یہ بھی طاقت نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. یعنی اب جو ہے غلام بھی آزاد نہیں کر پا رہا، 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ پا رہا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوگا. یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ. تو کیا کرنا ہوگا؟ اب تیسری چیز کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے، یہ اکٹھے بھی کھلائے جا سکتے ہیں اور جو ہے الگ الگ بھی کھلائے جا سکتے ہیں، ڈفرینٹ وقتوں پر بھی کھلائے جا سکتے ہیں. لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ کتنا کھانا ہے؟ جتنا یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا لے اتنا کھانا جو ہے وہ کھلانا ضروری ہے.
اوكي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے. اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا اور وہ اسے بھول گئے تھے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان کا چوتھا ہوتا ہے مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا ہوتا ہے اللہ اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی 2 لوگ موجود ہیں اگر اکیلا ہے تو کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ دوسرے ہیں اور اگر 2 ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 کے درمیان تیسرے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت علم کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کے درمیان یعنی موجود ہوتے ہیں، یعنی سن رہے ہوتے ہیں ان کی بات کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پھر قیامت کے دن اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روک دیا گیا تھا وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں؟ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. یہودی اور منافقین کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے سرگوشیاں کرتے تھے، خاص کر اس وقت جب جو ہے مسلمان ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے تھے تو جان بوجھ کے سر جوڑ کر جو ہے وہ سرگوشیاں کرنے لگتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہو کہ پتہ نہیں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہم کوئی سازش کر رہے ہیں یا وہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی کسی لشکر نے حملہ کیا یا کرنے والا ہے اور کوئی نقصان پہنچنے والا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے. تو مسلمان جو ہیں اس بارے میں پریشان ہو جائیں اور جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے انہیں پریشان کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جان بوجھ کے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے تھے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو صحابہ تھے یا مسلمان جو تھے وہاں سے گزرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روک دیا گیا تھا، یعنی منع بھی کیا گیا تھا دین اسلام میں کہ سرگوشیاں جو ہیں وہ اس طرح سے جائز نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا صرف کس صورت میں جائز ہے؟ جب انسان نے کوئی نیکی یا صدقے کا کام کا ذکر کرنا ہو یا کسی کی بات کرنی ہو تو تب کیا ہے کہ آرام سے بات کی جا سکتی ہے. اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا. یعنی کیا کرتے تھے؟ ایک تو سرگوشیاں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اور ان کی سرگوشیاں ہوتی کیا تھی جن میں کسی قسم کا خیر نہ ہوتا تھا. اور کس طرح کی باتیں ہوتی تھی؟ کوئی نیکی تقویٰ کی باتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ کیا ہوتی تھی؟ گناہ، زیادتی، معصیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کے خلاف ورزی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی یا کسی قسم کی غیبت یا کسی قسم کی الزام تراشیاں یا بےہودہ باتیں، اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ان کی سرگوشیوں کے اندر ہوتی تھی. اور آگے دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے کہ سلام کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قسم کے یعنی کہ سلام کرتے تھے اور غلط قسم کے جوابات دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ کیا بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ نے اس سے بہتر لوٹانا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سلام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی جو ہے ایک بار یعنی خاص واقعہ بھی ہے کہ ایک بار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ السلام علیکم یا السلام علیکم ایسے کر کے کچھ کہا نا کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ تم پر موت وارد ہو. یعنی لگے یہ کہ ہم زبان کی تیزی میں ایسے بول گئے ہیں لیکن بولنا کیا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہتے کہ تم پر موت واقع. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کو مطلب اس کی بات پسند نہیں آئی، برا لگا تو حضرت عائشہ نے ذرا سختی کے الفاظ چوز کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ان کو آگے سے کہا کہ وعلیکم وعلیک کہا کہ تم پر بھی وہی کچھ ہو جو تم نے میرے لیے کہا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وہ تمہیں کہتے ہیں تم ان پر ویسا ہی لوٹا دو، ویسا ہی سلام ان کو کرو. یعنی اس سلام جو ہے وہ ان الفاظ سے بدل کر کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے. تو پھر ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا کہ اگر یعنی غیر مسلم جو ہیں جب وہ اگر آپ کو سلام کہتے بھی ہیں تو کبھی ان کو پورا کا پورا سلام کا جواب نہیں دینا. جیسے اگر وہ کہتے ہیں نا بازو کا دیکھنا شوق میں وہ ہمیں بول رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، تو آگے سے ہم نے نہیں انہیں کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صرف کتنا جواب دینا ہے؟ کیا یہ جواب دینا ہے وعلیکم.
बस इतना जुमला कहने वालेकुम। तो यहाँ पर इसी बारे में जो है वो जिक्र हो रहा है। क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर से देखते हैं। और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे उन लफ्जों में सलाम करते हैं जिन लफ्जों में अल्लाह ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह हमें उस पर जो हम कहते हैं सजा क्यों नहीं देता। यानी कहते हैं कि हम इतना बुरा इसको कह रहे हैं तो जो है अल्लाह यानी इनका जो रब है वो हमें पकड़ता क्यों नहीं, सजा क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नुम काफी है जिसमें ये जाएंगे, सो वो बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, तुम जब सरगोशी करो तो ये सरगोशियां गुनाह और जुल्म और नाफरमानी रसूल की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। यानी अब सरगोशियों का एक बार फिर तरीका बताया जा रहा है कि सरगोशियां कैसी अगर करनी पड़ जाए तो कैसी करनी है, नेकी और तकवा के बातों की करनी है, ना कि यानी बुराई। जैसे देखिए एक मजलिस में दो लोग बैठे हुए हैं और वो कानों में जो है खुसर फुसर कर रहे हैं और दूसरे की गिबत या दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो क्या होगा, दूसरे का कितना बददिल हो जाएगा ना इंसान देखकर कि फौरन मतलब अनईजी हो जाएगा और कि पता नहीं मैंने क्या ऐसा किया है, या जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, तो इससे में मना किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब तुम 3 आदमी इकट्ठे हो तो अपने में से एक को छोड़कर दो आदमी आपस में सरगोशी न करें, क्योंकि ये तरीका इस एक आदमी को गम में डाल देगा। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत दीन है, इतने छोटे छोटे पहलू हमें सिखा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह से डरते और उस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। बुरी सरगोशियां बस शैतानी काम है जिससे ईमानदारों को रंज पहुंचे। वो अल्लाह की इजाजत के बगैर वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। यहाँ पर तवक्कुल की बात आ रही है, यानी क्या करें, कैसे कैसा भरोसा रखें। वो जो मर्जी कहते रहें, उनकी बातों पर परेशान ना हो, अपना दिल बुरा ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें कि वो चाहे जितनी भी लोग हमारे खिलाफ सरगोशियां कर लें, बातें कर लें, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह सुब्हानहू व तआला करना चाहे तो। ऐ मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जरा खुलकर बैठो। अब मजलिस के आदाब बताए जा रहे हैं, बहुत तवज्जो इसके लिए चाहिए, बहुत यानी तवज्जो से सुनना होगा कि मजलिस के क्या आदाब हैं। देखिए हम अक्सर क्या होता है किसी भी मजलिस में जाए तो इतना मतलब अजीब तरीके से हम बैठे होते हैं, जगह यानी अच्छी खासी और लोगों की जगह गुंजाइश पैदा की जा सकती है, लेकिन हम इतने गलत गलत पोस्टर्स के साथ गलत गलत तरीके से बैठे होते हैं कि बहुत सारी जगह जो है वो जाया की गई होती है, और फिर जो आने वाला होता है उसको परेशानी होती है। वो बेचारा कभी किसी को पीछे कर रहा होता है, कभी किसी को पीछे कर रहा होता है कि मुझे थोड़ी सी जगह जो है वो मिल जाए। तो आम मजालिस में भी जो है आदाब का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि यानी कि मस्जिद के आदाब हैं, बल्कि मजलिस के आदाब है कि जब भी कहीं बैठे इंसान सुलझा हुआ होकर बैठे, सुलझे हुए तरीके से बैठे। उतनी जगह ले जितनी जगह की उसको जरूरत है। गैर जरूरी तरीके से कुर्सी डाल देना दरमियान में, या गैर जरूरी तरीके से एक साइड पर बैग रख देना, एक साइड पर बैठ जाना, यानी जगह बहुत ज्यादा घेर लेना जो है ये पसंदीदा नहीं है। तो क्या तरीका बताया जा रहा है, कैसे बैठो। ए मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जरा खुलकर बैठो तो तुम जगह कुशादा कर दिया करो। यानी पहले क्या है, पहले तो खुद ही तरतीब से बैठना है, लेकिन अगर तरतीब नहीं है, आने वाला आया है और जगह की जरूरत है, तो क्या करे, अगर वो आपसे कहते हैं कि जगह दो, तो क्या करना है, आगे से तंग नहीं करना कि मतलब जगह नहीं है, आप कोई और जगह तलाश करें, ऐसे नहीं करना। बल्कि क्या करना है, अपने आप को थोड़ी पोजीशन ठीक करनी है और कुशादगी पैदा करनी है, दूसरे के लिए आने वाले को कुशादगी देनी है। अगर हम दूसरों को कुशादगी देंगे, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला साथ ही अपने नाम की का जिक्र करें, फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें कुशादगी देंगे। सुभान अल्लाह, यानी जब हम किसी को कुशादगी देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुशादगी देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी कि ये बैठने के हवाले से एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से उठाकर खुद ना बैठे, इसलिए मजलिस के दायरे को फराख और वसी कर लो। यानी कि क्या है, पहले ही किसी दूसरा कोई आया बैठना चाहता है तो आप क्या करो, अपने दायरे को वसी कर लो। यानी अगर दायरा बनाकर कहीं पर बैठे हुए हैं तो पहले ही दायरा बनाते हुए ही इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि और भी मजीद लोग हमारे अंदर आए तो उनके लिए पहले से गुंजाइश मौजूद हो। यानी ये नहीं कि पहले ही थोड़ा छोटा सा दायरा बना के बैठ गए, अब कोई आ रहा है तो उसको कहना पड़ रहा है और फिर आप उसके लिए जगह बना रहे नहीं। पहले ही बैठने में तरतीब ऐसे रखनी चाहिए इंसान को कि कोई भी आए तो आसानी के साथ उसके अंदर अपनी जगह बनाकर बैठ जाए। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, यानी अगर तुम कुशादगी दोगे लोगों को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी तुम्हें कुशादगी देंगे। अब ये कुशादगी किस चीज में हो सकती है, सिर्फ मजलिस में नहीं, सुभान अल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला जिस जिस चीज में तुम चाहोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए वुसअत और फराखी पैदा कर देगा। यानी रिस्क में, सुभान अल्लाह, मकान में, घर में, कब्र में, हर तरह से तुम्हें क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुशादगी और फराखी अता करेगा। सुभान अल्लाह।
اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی جب مجلس کا اختتام کر دیا جائے تو میں ویسے کہا دیا جائے کہ اب اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھانا, اور صحابہ کا تو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پرائیویسی میں بات کرنی ہوتی تھی, تو پھر ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا. تو کیا کہا جا رہا ہے, کیا ایک قاعدہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے مجلس اختتام ہو جائے یا جب کہا جائے کہ آپ اٹھ جاؤ تو خاموشی سے برا منائے بغیر کیا ہے اٹھ جایا کرو. تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, تمہارے درجے بلند کر دیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. اے مسلمانوں, جی اے مسلمانوں, جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. سبحان اللہ. اب یہ ایک ایسا حکم ہے جو کچھ وقت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا, یعنی کچھ وقت کے لیے یہ کہا تھا. کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ اکثر لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آ جاتے تھے, اور ایک نبی تھے وہ, یعنی سبحان اللہ پیغمبر وقت سے بادشاہ تھے, اتنی ذمہ داریاں تھیں ان کے سر پر. اور یہودی یعنی جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے, جان کے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بڑا دین کے ساتھ مخلص ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا مخلص ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بڑا مخلص ہیں, جان کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مناجات میں مصروف رہتے, بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہتے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ جب نبی کے پاس سرگوشی کے لیے آتے ہو نا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو کہ مجھے آپ سے کچھ پرائیویٹ میں بات کرنی ہے یا مجھے آپ سے تھوڑا وقت چاہیے, تو پہلے کیا کیا کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے. یعنی اس سے کیا ہوگا کہ جب صدقہ اکٹھا ہوگا تو ظاہر ہے دوسرے غریب مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور پاکیزہ تر کیوں کہا, پاکیزہ تر اس لیے کہ یعنی ایک عمل صالح اور اطاعت الہی ہے کہ یعنی آپ اللہ نے آپ کے اوپر حکم نازل کیا اور آپ سبحان اللہ اس کی تعمیل کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس کا اجر دیں گے. سبحان اللہ. تو آپ کو پاکیزہ کریں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ہے صدقہ دے کر آیا کرو. ہاں اگر نہ پاؤ, یعنی وسعت نہ ہو تمہارے پاس صدقہ دینے کی, اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو, زکوٰۃ دیتے رکھو. یعنی اب کیا ہوا, یہ حکم منسوخ ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی وہ تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے اس حکم کو رکھا گیا تھا, وہ بھی صرف احساس دلانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے وہ کتنا قیمتی ہے. اور یعنی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایک نبی کو گھیر کے رکھا جائے. سبحان اللہ. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا, تو اب نمازوں کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں, باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں. یعنی قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اپنے ساتھ کی, اور دوسری طرف یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اللہ کو اوکے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, کیوں تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں. ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنمی ہے, ہمیشہ اسی میں رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں. یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں, ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے. یہ شیطانی لشکر ہے, کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے. بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے. یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے. اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے, گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہاں پر کیسی محبت کو ترجیح دی جا رہی ہے, یعنی ایمان والوں کی محبت کیسی ہونی چاہیے, ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے, نہ کہ جو یہ رشتہ داریاں ہیں ان کی بنیاد پر ہونی چاہیے. یعنی اگر رشتہ داروں میں سے کوئی
سبحان اللہ. یہ جو قریبی تعلق ہیں ان میں سے بھی کوئی اگر غیر مسلم ہے تو اس سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنی ایک مسلمان سے ہونی چاہیے. یعنی مسلمان کے ساتھ جو محبت ہے اس کا لیول ہائی ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ جو یعنی آپ کو ویسے اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ہو اور جو غیر مسلم ہو. سبحان اللہ. تو محبتوں کی بنیاد پھر یہاں پر کیا رکھی جا رہی ہے؟ ایمان. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا لشکر ہے. آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو ان کے اندر جو یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب ایمان لے آئے تو جب دیکھیں جنگ بھی ہوئی, جنگ بدر ہوئی, تو اس میں بھی جو صحابہ کرام تھے ان کے یعنی جنگ جب ہوئی تو ظاہر ہے مکہ اور مدینہ کے یعنی جو مکہ کے کفار تھے ان کے درمیان تھی نا, تو انہی میں سے ہی لوگ سبحان اللہ جو مہاجر صحابہ تھے وہ مدینہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے رشتہ دار ہی تھے وہ کافر بھی. تو اس جنگ کے دوران جو ہے بعض اوقات کسی کا بیٹا آگے آ جاتا اور کسی کا یعنی بھائی آگے آ جاتا, کسی کا کوئی رشتہ دار آگے آ جاتا, لیکن جو سچے مومن تھے انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنے میں یعنی ان کے دل میں ذرا تنگی نہیں ہوئی کہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انہوں نے یعنی ان کے ساتھ جو ہے لڑنے جھگڑنے میں بھی کوئی یعنی کسی چیز نے ان کو روکا نہیں. سبحان اللہ. تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. سورہ حشر مدنی ہے. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے روک ڈال دیا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو, اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں عذاب دے دیتا. یعنی اب انہیں ان کے گناہوں کی کیا سزا ملی کہ ان کے اپنے ہی گھروں سے ان کو جو ہے جلاوطن کر دیا گیا اور مسلمانوں کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر قبضہ کر دیا. اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا, یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے. تو کیا ہے کہ یعنی ویسے تو جنگ وغیرہ میں منع ہے کہ درخت وغیرہ نہیں کاٹنے, لیکن اس دوران جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہوا تھا, اور جو یہودی تھے یعنی یہ لوگ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچا چکے تھے, تو ان درختوں کی آڑ میں جو ہے وہ یعنی چھپتے تھے. تو یہ راستے میں آ رہی تھی اور مطلب جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا نا یہ معاملہ نمٹانا, تو پھر اس لیے کچھ درختوں کو جو ہے جلایا گیا, کچھ درختوں کو جو ہے کاٹا گیا تاکہ جو ہے وہ آڑ جو ہے دشمن کو جو مل رہی ہے یعنی ایک ڈھال کی طرح یہ درخت ان کے لیے کام کر رہے تھے. تو جو ڈھال ان کو مل رہی تھی وہ ڈھال راستے سے ختم ہو جائے. لیکن عام جنگ میں کیا ہے درخت وغیرہ جو ہے کاٹنا منع ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا, یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے. اور ان کا جو یعنی صاف بتا دے کہ یہ اللہ کا حکم تھا, یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کھجوروں کے درخت جو کاٹے گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں تھا. اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ, بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے. یعنی جو یہ قبضہ کیا گیا تھا یا یہ جو یعنی غزوہ تھا, اس میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا, بلکہ کیا ہوا تھا سیدھے سیدھے جو ہے وہ مسلمان وہاں گئے تھے اور جو وہ لوگ تھے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا گیا اور مسلمانوں نے جو ہے اس پر قبضہ کر لیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو محنت نہیں کرنی پڑتی یا گھوڑے وغیرہ نہیں دوڑانے پڑتے, یعنی کسی قسم کی جنگ اس کے اندر جنگی کاروائی نہیں ہوئی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایسے مال کو یعنی کیا کہا گیا ہے, مال فیع کہا گیا ہے. تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس طرح کے مال کا کیا کرنا چاہیے. اور ان کا جو
پر ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں اب یہ جو مال کی گردش ہے وہ اس کا اصول سے سکھایا جا رہا ہے، یعنی دولت صرف دولت مندوں کے درمیان گردش نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ کچھ خاندان جو ان کے اندر ہی جو ہے دولت گھومتی رہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو پورے معاشرے میں گردش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان میں ہی گردش نہ کرتی رہے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ فہ کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت چیز بیان ہو رہی ہے، یعنی خود بھوکے ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمانوں کو جو ہے اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں یعنی اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، سبحان اللہ، یعنی اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کچھ نہ تھا کہ اس کی جو ہے مہمان نوازی کرتے۔ تو انہوں نے ایک انصاری صحابی سے پوچھا، یعنی انہوں نے پوچھا کہ کون اس کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرے گا۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور گھر جا کر بیوی کو بتایا، تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو خود یعنی کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا دونوں میاں بیوی نے، اور انہوں نے سوچا کہ بچوں کو آج ہم بھوکا سلا دیتے ہیں اور ہم خود بھی ایسے ہی بغیر کچھ کھائے سو جائیں گے، تو مہمان کو جو ہے وہ کھانا اس کے سامنے پیش کریں گے، اور کھانا کھلاتے وقت جو ہے وہ چراغ بجھا دیں گے، یعنی یہ دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ تو چراغ بجھا دینا، اور کیا ہوگا کہ مطلب اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ حیا میں کہ یہ تو کھا نہیں رہے تو میں کیوں کھاؤں، تو وہ بھی کھانا نہ کھائے۔ تو یعنی آپ چراغ بجھا دینا اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ خاموشی کے ساتھ پیٹ بھر کر اپنا کھانا کھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ صحابی صبح کے وقت یعنی رات میں یہ معاملہ ہوا، اور صبح کے وقت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں سبحان اللہ یہ آیت نازل کرائی ہے۔ یعنی اتنا جذبہ تھا، اپنی اولاد کو بھوکا سلا دیا۔ یعنی اور کوئی بیوی ہوتی تو کیا کہتی کہ تمہیں لوگوں کی فکر رہتی ہے، تمہیں تو اپنی جو ہے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بیوی کتنی فرمانبردار کہ جو شوہر نے کہا فوراً ایسا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ان کے بارے میں نازل ہوا پھر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور یعنی ایک دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جب اگر دل کے اندر لوگوں کے لیے یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی تنگی یا کوئی کینہ بغض محسوس ہو، تو یہ دعا مطلب بہت اچھی ہے، مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے کینے دور کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر
اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تمہارا ڈر محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان کے آپس کے ہی بہت سخت ہے۔ گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، دیکھنے میں یہ اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل بھی آپس میں بھی دل منتشر ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، ان دل جدا ہے، یعنی دیکھیں جو لوگ مفاد پرست اور صرف اپنی ذات کو پریفرنس دیتے ہیں، یعنی ان کے نظر میں صرف اپنی ذات سب کچھ ہوتی ہے، میں، وہ کبھی کسی دوسرے کے نہیں بن سکتے، کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہری طور پر دیکھنے میں اگر نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ دو جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، تو لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں مفاد پرست اور اپنی اپنی کامیابی چاہتے ہیں، تو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ پہلے ہی گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح اس نے انسان سے کہا کفر کر۔ جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ویری امپورٹنٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی دیکھتے رہنا چاہیے انسان کو، ہر وقت اپنا محاسبہ نفس کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے اوپر توجہ رکھنی چاہیے کہ میں کیا ایسا کر رہا ہوں، یعنی آخرت کے لیے کیا کمائی کر رہا ہوں جو کل کو میرے لیے ذخیرہ ہو جائے، کون سے ایسے نیک کمال کر رہا ہوں۔ یعنی ہر لمحہ انسان کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کا یہ عمل جو ہے، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے، وہ اسے جنت کے قریب کر رہا ہے یا جنت سے دور کر رہا ہے، دوزخ کے قریب کر رہا ہے یا دوزخ سے دور کر رہا ہے۔ تو وہ اعمال کرنے چاہیے جو دوزخ سے دور کرنے والے ہوں، اور وہ اعمال جو ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے جو دوزخ کے قریب کرنے والے ہوں، اور جنت کے قریب جانے والے جو ہے اعمال کو اپنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور سے ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے، ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے اس چیز پر کہ کل قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم یعنی کتنے خزانے، یعنی پیسے وغیرہ اگر جوڑتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، تو کس طرح گنتے کے رہتے ہیں نا کہ میں دیکھوں میری سیونگ کتنی ہو گئی ہے، یعنی کل کو جیسے کچھ گھر وغیرہ بنانا ہے، پراپرٹی لینی ہے، تو انسان کس طرح گن گن کر بار بار چیک کرتا ہے کہ کل کو جو میں نے گھر خریدنا ہے، گھر بنانا ہے، اس کے لیے کتنے پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، یعنی کتنا فکر مند ہوتا ہے نا اپنی اس دنیا کے مستقبل کے لیے۔ لیکن وہ جو مستقبل ہے جس نے ہمیشہ کے لیے ہمارے مقدر میں رہنا ہے، اس کے بارے میں کبھی ہم ٹٹول کے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو نیکیاں میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جمع ہے، وہ میں نے غلط کام کر کے جو ہے، برائیاں کر کے اپنی نیکیاں ضائع تو نہیں کر دی ہوئی، اور میں اسی خوش فہمی میں رہوں کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں آخرت کے لیے۔ تو کیا ہے، غور کے ساتھ جو ہے وہ جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، کیا ذخیرہ کیا میں نے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو بلا دیا تو اب کیا ہے، یہی بھول گئے کہ جو ہے ہم اپنا فائدہ کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی آخرت کا فائدہ ہمارا کن کاموں سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات سے بھی بے خبر کر دیا کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے کہ کل کو ہم نے اپنی جان کو جو ہے عذاب سے بچانا ہے۔ تو اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اللہ کو ہی بھول گئے اور اپنی جان کی بھی فکر بھول گئے کہ ہم نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی جان کو آخرت میں یعنی جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، سبحان اللہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اتنی عظیم الشان کتاب ہے یہ، اتنے احکامات اس کے اندر موجود ہیں، اتنی یعنی کہ احکامات کے حوالے سے بھاری کتاب ہے کہ اگر کسی پہاڑ جتنا سخت چیز جو یعنی جمی ہوئی ہوتی ہے نا زمین پر، یعنی اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، تو اگر اس کے اوپر نازل ہوتی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیتا، یعنی اس کی حیثیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ہم انسان ہے،
آیتوں پہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، کمات پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں، اور محسوس ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ اتنی عظیم و شان کتاب ہے۔ وہی اللہ کا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ہمیں قرآن کی قدر کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہاڑ یعنی اس کی قدر سے یا اس کے ڈر سے، اس کی یعنی عظمت سے جو ہے، عظمت برداشت نہ کرتا اور ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو ہمیں غور کرنا ہے یہاں پر رک کر کہ ہم کتاب کی کتنی قدر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ الماریوں میں سے جا کے رکھی ہوئی ہے، نہ کھول کر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کیا چیز ہمیں روک رہی ہے۔ دنیا کی ہر مصروفیت جو ہے وہ ایک طرف، لیکن قرآن کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں اللہ نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس کو بس طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی قدر پہچاننی ہوگی ہمیں۔ هو الذی، وہی اللہ کے لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کتنے خوبصورت نام ہے اس کے اندر۔ هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ کی عما یشرکون۔ امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں، اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو ہے کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا، تو اس کو سب سے پہلے یعنی جو توڑا تھا وہ اہل مکہ نے توڑا، یعنی اس کی خلاف ورزی کی، تو اس کی وجہ سے یعنی یہ طے پایا گیا تھا کہ جو ہی ایک فریق بھی یعنی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو معاہدہ ایک طرح سے ختم ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوا، وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تو پھر ایک صحابی تھے حضرت خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ایک مہاجر بدری صحابی تھے، وہ یعنی کہ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، بدر کی جنگ میں، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے ابھی تک مکہ میں تھے، یعنی خود تو ہجرت کر کے آ چکے تھے لیکن بیوی بچے ابھی وہیں تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آنے والے ہیں تو وہ میری اس خبر سے خوش ہو جائیں گے کہ اس نے ہماری مدد کی ہے، اور اس کے بدلے میں میرے بیوی بچوں کو یعنی جب جنگ ہوگی تو ان کی حفاظت کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام جو اہل مکہ کو روانہ کر دیا، اور اس کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کہ خط جو ہے مکہ والوں کے پاس پہنچتا، پہلے ہی اطلاع وحی کے ذریعے دے دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کے کو وغیرہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ روزہ یعنی خاک پر، یعنی ایک جگہ کا نام ہے روزہ خاک پر، ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے وہ لے آؤ۔
चुनाचे वो हजरात गए और उससे ये हुक्का ले आए, और जो उसने अपने सर के बालों में छुपा कर रखा हुआ था। आपने हजरत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ये तुमने क्या किया? उन्होंने फरमाया कि मैंने ये काम कुफ्र और इर्ताद यानी इस वजह से नहीं किया कि मैं कुफ्र कर रहा हूँ या मैं दीन इस्लाम से हट गया हूँ, बल्कि क्यों किया? बल्कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि दीगर मुहाजिरीन के रिश्तेदार मक्का में मौजूद हैं, यानी अगर आप लोग हमला करेंगे तो आप लोगों सबके तो वहां पर रिश्तेदार हैं और वो आपके जो बाल बच्चों की हिफाजत करेंगे, लेकिन मेरा वहां कोई रिश्तेदार नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अहले मक्का को कुछ इत्तला कर दूं ताकि वो मेरे एहसानमंद रहें और मेरे बच्चों की हिफाजत करें। आपने उनकी सच्चाई की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा, ताहम यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तंबीह के तौर पर ये आयत नाजिल फरमा दी ताकि आइंदा के लिए मोमिन किसी काफिर के साथ किसी मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो कायम ना करें। ये सही बुखारी के अंदर पूरा वाक़या था जो मैंने एज इट इज आपके सामने पढ़ा है। अच्छा, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्तराजी और जुबान दराजी करने लगे और दिल से चाहने लगे कि तुम भी कुफर करने लग जाओ। तुम्हारी कराबतें, रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हें क़यामत के दिन काम ना आएंगी। अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे खूब देख रहा है। मुसलमानों, तुम्हारे लिए इब्राहिम में और उनके साथियों में नमूना है, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर क्या है, हमारे लिए नमूना है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए क्या है, बेहतरीन उसवा हुस्ना है। जबकि उन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो उन सब से बिल्कुल बेजार है। हम तुम्हारे अकायद के मुनकर हैं, जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न लाओ हम हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए बुग़्ज़ो अदावत ज़ाहिर हो गई है। लेकिन इब्राहिम की इतनी बात तो अपने भाई से हुई, अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार जरूर करूंगा और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने किसी चीज का इख्तियार कुछ भी नहीं। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया है और तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। ऐ हमारे रब, तू हमें काफिरों की आजमाइश में न डाल और ऐ हमारे पालने वाले, हमारी खताओं को बख्श दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। यकीनन तुम्हारे लिए उनमें अच्छा नमूना है, खासकर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़यामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो। और अगर कोई रूगर्दानी करे तो अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है और लायक हम्दो सना है। क्या अजब के अनकरीब ही अल्लाह तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा करते। सुभान अल्लाह। यानी पहले भी तो देखें, जो मुशरिक लोग थे, यानी मक्का के जो लोग थे, सुभान अल्लाह, उनके दिलों में यानी एक दूसरे के लिए नफरत थी और जो मुसलमान हो जाते थे उनके लिए भी वो दावत रखते थे। यानी जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो एक एक करके जब लोग मुसलमान होते गए तो जो मुसलमान हो जाते थे और जो मुसलमान नहीं हुए होते थे वो आपस में यानी एक तरह से दुश्मन होते थे, अदावत होती थी उनके दरमियान। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मोहब्बत डालते थे, दीन इस्लाम देते थे उनको और उनके आपस में क्या है, इतनी सख्त दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाती थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे पहले भी इस तरह तो हो चुका है ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या पता, क्या अजब कि अनकरीब ही अल्लाह तुम में और तुम्हारे दुश्मन में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह को सब कुदरतें हैं और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। जिन लोगों ने, तुम देखें, जब भी यानी किसी कोई आपके साथ दुश्मनी करता है या जो है वो आप किसी के साथ यानी सुभान अल्लाह दुश्मनी कर रहे होते हैं, तो देखिए कभी भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अगर कल को पलटें तो हम एक दूसरे से नजरें ना मिला सकें, शर्मिंदा होते रहें, क्योंकि दिल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है ना, कभी भी पलट सकते हैं। यानी जो आज आपका सगा सख्त दुश्मन बना फिरता है, क्या पता कल को वो आपका सगा दोस्त बन जाए। और जो आज आपका सगा दोस्त है, क्या पता अल्लाह ताला उसके दिल से मोहब्बत उठा ले और वो कल को आपका सगा दुश्मन बन जाए। तो ये मोहब्बतें और अदावतें सब अल्लाह ही के हाथ में है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जलावतन नहीं किया, उनके साथ सलूक व एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। सुभान अल्लाह। इंसाफ करने वालों की तारीफ आई है। मामलात में इंसाफ करना, अदल और इंसाफ जो है ये बहुत जरूरी है। हमें बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पीछे आयत में भी ये चीज़ सिखाई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इंसाफ करने वाले नूर के मिंबरों पर होंगे, यानी क़यामत के दिन, जो रहमान के दाएं जानिब होंगे और रहमान के दोनों हाथ ही दाएं हैं, जो अपने फैसलों में, अपने अहल में और अपनी राया में इंसाफ का एहतमाम करते हैं। तो देखें, अहलो अयाल का भी जिक्र आया, राया यानी जहाँ-जहाँ आपकी दस्तरस है, जहाँ-जहाँ यानी जो-जो आपके दायरा कार में आता है, वहाँ इंसान अदल और इंसाफ से काम ले। तो ऐसे इंसाफ करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ क्या होंगे, नूर के मिंबरों पर होंगे। अल्लाह तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी
اور تمہیں دیس نکالے دیے، یعنی تمہیں دیس سے نکالا اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب انہیں کافروں کے پاس واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہجرت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر عورتیں جب ہجرت کر کے آئے نا تو ان کو ایک بار اچھی طرح ان کے ایمان کا جائزہ لے لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکوں نے اپنی کوئی عورتیں یعنی ایسے شو کرا کے کہ مسلمان ہیں بھیجی ہوں تاکہ تمہاری سنگل لیں اور تمہارے بارے میں جو جاسوسی کریں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں پہلے اچھے سے ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، لیکن پتہ چل جائے کہ اب وہ مسلمان ہیں تو پھر یہ بالکل نہیں کرنا کہ انہیں واپس جو ہے وہاں پر بھیجو، بلکہ اب وہ تمہارے پاس آ کے وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور خرچ کرو اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ اوکے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا وہ مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو تمہارے پاس کافر عورتیں ہیں وہ بھی واپس جانا چاہتے ہیں، مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو ان کو بے شک یعنی واپس کر دو، اور جو ان کے یعنی حق مہر وغیرہ یعنی سب آپس میں تبادلہ وغیرہ کر لو، ایک طرح سے پوری آزاد ہو جائے۔ اور جو مومن عورتیں ہیں وہ کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں، یہاں پر یہ صاف صاف جو ہے وہ ایک کام یعنی سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، اتنا یعنی انصاف ہے دین اسلام میں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن وَاسْتَغْفِرْ لَكُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ تو بہت یعنی کیا بیعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو عورتیں مکہ سے آتی تھیں ہجرت کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ تو بیعت کے لینے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یعنی ہاتھ سے بیعت نہیں لیتے تھے، بلکہ زبان کے ساتھ جو ہے یہ ایک زبانی کلامی عہد ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت صرف آپ یہ فرماتے کہ میں ان باتوں پر تم سے بیعت لے رہا ہوں، یعنی یہ جو باتیں جہاں پر اوپر یہ بیان ہوئی ہے نا کہ کس کس بات پر بیعت کریں گے، عورتوں سے کس بارے میں بیعت لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ ان باتوں پر جو ہے وہ بیعت لی جاتی تھی۔ اور یہاں پر کیا ہے، اس آیت کے اندر کیا ہے، اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں، کن باتوں پر بیعت کرنے آئیں؟ نمبر 1 وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، نمبر 2 چوری نہ کریں گی، نمبر 3 زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھے گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے کر لیں، یعنی خود ساختہ بہتان نہیں لوگوں پر ڈالیں گی، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گے، یعنی تیرا حکم نہ ڈالیں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کافر اہل قبر سے نا امید ہیں۔ اوکے۔ سورۃ الصف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، یعنی جو دل میں نہیں ہے، جو ارادہ نہیں ہے، اور جو کرنا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں بڑے بڑے دعوے کرتے ہو؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی دوستی چاہیے ہمیں
میں تو کیا دیکھنا ہوگا، کن کو دوست رکھتا ہے اللہ؟ جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یعنی یہ جو پیچھے والی آیت ہے اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے، یعنی مومنوں کو آپس میں کس طرح ہونا چاہیے، یعنی مل جل کر، بالکل یعنی اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، جہاد کا معاملہ ہو، قتال کا معاملہ ہو، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر ان سب میں انتہائی درجے کا جو ہے اتفاق محبت ہونی چاہیے، جڑے ہوئے ہونے چاہیے اور مضبوطی ہونی چاہیے دین اسلام کے احکامات کے لیے، کہ مل کر جو ہے وہ دین اسلام کے احکامات کو نافذ کریں اور ان پر عمل کریں۔ کیسے؟ جیسے یوں محسوس ہونا چاہیے کہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے، یعنی سیسا پلائی ہوئی عمارت یعنی کیا مطلب؟ ان مضبوطی کی انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ اتنی سخت ان کے آپس کا جو اتحاد ہے جہاد کے لیے یا قتال کے لیے یا اللہ کے راستے میں جو ہے، اتنا مضبوط ان کا اتحاد ہونا چاہیے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو ہمارا اتحاد کس حد تک ہے، یعنی کیا ہے؟ ہم چھوٹے سے معاملے پر بھی آپس میں متحد نہیں ہوتے، ایک معاملہ سامنے رکھیں سبحان اللہ دین کا تو 70 قسم کی رائے نکل آئیں گی، 70 قسم کے لوگوں کے جو ہے وہ آراء ہوں گی، اور ہر کوئی اپنی اپنی رائے کو کہے گا کہ میری رائے نافذ کی جائے یا میری رائے جو ہے وہ اہم ہے۔ تو اس قسم کا اتحاد چاہیے ہمیں، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، سیسا پلائی ہوئی عمارت کی طرح۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی سے پہلے یعنی ان سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، یہ جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور اپنے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو بشارت ہے یعنی اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور ان کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ کیا نام ہوگا ان کا، احمد۔ پھر جب وہ ان کی دلیلیں ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی ان کی کتاب کے اندر صاف موجود ہے، ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ سبحان اللہ۔ تو نور سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، یا دین اسلام، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو جتنی بھی دلیلیں یا جو برہان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان سب یعنی جو وہ تمام چیزیں جو ان کا تعلق اسلام سے ہے، یعنی اللہ کے نور کو کیا کریں، بجھا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے نور کو کمال تک پہنچانا ہے، وہ کافر برا ہی مانے، یعنی جتنا مرضی برا مانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کر کے رہنا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین برا مانے، ناخوش ہوں۔ یا ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں؟ سبحان اللہ، تجارت کی بات ہے، انشاءاللہ ہمیں تجارت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر، یعنی کیا ہے اب وہ تجارت، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی کیا کرو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یعنی ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کیسا لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اور کیا کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یعنی جہاد بالمال بھی کرو اور جہاد بالجان، جہاد بالنفس بھی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا، یعنی جو تجارت جو کہہ دی، سبحان اللہ۔ اب اس کا بدلہ کیا کر رہے، تم یہ کام کرو تو بدلے میں تمہیں کیا ملے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پچھلے پارے میں پیچھے بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یعنی اللہ کی مددگار، اللہ کی مدد کرو، اللہ
کے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب بھی اللہ کی مدد کی بات آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں مدد کرو، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کام کرو، اللہ کے دین کا جو یعنی پھیلانے کا مشن ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالو۔ تو جس طرح سے بھی ڈال سکتے ہو، جو صلاحیت تمہارے پاس ہے اس صلاحیت کو لے کر آؤ اور اس کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کرو۔ مال بہت زیادہ ہے، فراوانی سے ہے، تو مال لے آؤ، تمہارے پاس وقت ہے تو اپنا وقت آ کے لگاؤ اللہ کے راستے میں، تمہارے پاس بولنے کی صلاحیت ہے تو آؤ آ کے لوگوں کو دعویٰ کا کام کرو، جو تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، جو کچھ تمہارے پاس علم ہے، جو چیزیں ہیں تمہارے پاس ان کو لے کر آؤ اور ان سے اللہ کے دین کو مضبوط کرو۔ سبحان اللہ، دیکھیں پہلے دین اسی لیے مضبوط ہوا تھا نا، دین غالب آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں اب دین اسلام جو ہے اس کا وہ مقام نہیں رہا، تو کیونکہ ہم نے قربانیاں دینا چھوڑ دی نا۔ تو پہلے جو دین آیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار صحابہ کی مثالیں دی کہ اور یہ جو مواخات قائم ہوئی جو ہے مساک مدینہ، سبحان اللہ، ہم پڑھتے تو ہیں اس کو، شروع کی کلاسز میں ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صرف ادھر ہی رہ جاتا ہے، ہم یہ تو سوچتے ہی نہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں تاریخ میں زندہ رکھا گیا، یعنی کیا اس کا رول ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے دین کو غالب کر سکیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ دین کن کی ذمہ داری ہے؟ بس علماء کی ذمہ داری ہے، بس وہ پڑھیں اور پڑھائیں، بس یہاں تک دین رہے، کیونکہ دین صرف جو ہے وہ ایک علمی کتابی شکل ہے، ایک علمی کتابی چیز ہے، بس علم آنا چاہیے اور کتاب اللہ پڑھنی آنی چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ تو حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دین تو دراصل مومن کی اور اسلامی معاشرے کی زندگی ہے، یعنی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی دین پر ہے۔ سبحان اللہ، تو دین مضبوط ہوگا تو اسلامی معاشرے مضبوط ہوں گے، اسلامی معاشرے مضبوط ہوں گے تو دین اسلام ترقی کرے گا۔ تو جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے ابھی سے تہیا کریں، نیت کریں، جو چیز بھی ہمارے پاس ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان سب کے ذریعے انصار اللہ بنیں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا دین غالب آئے گا، یعنی کچھ بھی حصہ دیکھیں، تھوڑا سا بھی حصہ ہماری طرف سے جانا تو چاہیے نا، یعنی یہ تو نہیں کہ ہم دین کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں دے رہے۔ سبحان اللہ، الٹا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دین کے بگاڑ کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، باہر روڈ پر جا کر دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، مسلمانوں نے کیا اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا ہے، اور ان کو دیکھ کر دین اسلام سے لوگ کتنے متنفر ہوتے ہیں اور کتنا ڈسکریج ہوتے ہیں کہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ دین کی طرف آئے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو دین کا نقصان بھی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، حکم دے رہے ہیں، دیکھیں آپ کو آپشن نہیں دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنے دین کا بہترین مددگار بنا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی بہترین خدمت لے لے، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا لے۔ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، بس وہ غالب آگے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرتے ہیں جو اللہ کے راستے پر ہوتا ہے، اور اللہ ان کو غالب کرتے ہیں۔ تو ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے میں چن لے، اپنے چننے میں لوگوں میں شامل کرے، اور ہم سے اپنے دین کی بہترین خدمت کرے۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، تو ہمیں کیا چیز روک دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صبح و شام ذکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و با حکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، پھر ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تو رات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال، سبحان اللہ، یعنی کتابیں دی گئیں اور کتابوں پر عمل نہ کیا تو ان کی مثال کیا ہوگی؟ گدھے کی سی ہوگی۔ دیکھیں جانوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ وہ انسان جو خواہش نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی مثال کس سے دی تھی؟ کتے کے ساتھ دی تھی، یعنی جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہوتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اس کی مثال کتے سے دی گئی۔ اور اب وہ انسان جو علم حاصل کر لیا ہے، کتابیں ہیں پاس لیکن عمل ہی نہیں کرا، تو اس کی مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لاتے ہو۔ چلیں بے شک یہاں پر دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں کوئی بھی شخص جس کے پاس اتنا علم کا بوجھ ہو
تو کتابوں پہ کتابیں پڑھ لی، ڈگریوں پہ ڈگریاں یعنی حاصل کر لی، لیکن دیکھیں عمل میں اتنا کچا ہو سبحان اللہ، تو اس کی مثال پھر کیا ہے؟ گدھے کی سی ہے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی 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 بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیوں گدھے سے مثال دی؟ یعنی کہ کیا ہے کہ جیسے گدھے نے اپنے اوپر ساز و سامان لادا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایسے ہیں کہ جیسے گدھا ہے اور اوپر کتابوں کے بوجھ لادے ہوئے ہیں، یعنی کتابوں کی بوریوں کی بوریاں جو ہیں اوپر لادی ہوئی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا لکھا ہے اور ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بھی علم نافع عطا کریں اس کو عمل میں بھی، ہمارے عمل میں بھی ڈالیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بے وجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں یا بیچ رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ موت آئے اور ان کا جو ہے حساب چکتا کیا جائے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے، سبحان اللہ، جمعے کے بارے میں ہم ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو جاتا ہے، جمعے کے دن کی نماز کی اذان دے دی جاتی ہے، تو کیا کرو؟ تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی سارے کاروبار بند کر دو، سب دنیا کے جو کام ہے ان کو چھوڑ دو، ایک طرف رکھ دو، اور دوڑ پڑو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری کر چکو، نماز ہو چکے، تو زمین میں دوبارہ پھیل جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگ جائے گا کہ آپ اپنے کاروباری زندگی کو بند کر کے اللہ کی یاد کی طرف آئیں؟ کچھ گھنٹے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ دوبارہ چلے جاؤ، دوبارہ اپنے کام یعنی میں پھیل جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، برکت دیں گے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آسانیاں کریں گے، نقصان تھوڑی کریں گے۔ ایک بندہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آیا تو کیا اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو، یعنی کیا کرو؟ اب جو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ یعنی اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ غلہ لے کر آئی، یعنی ان دنوں میں جو ہے یہ کچھ یعنی قحط کا ایسا سما تھا، تو کیا ہوا کہ ایک قافلہ جو ہے وہ غلہ لے کر آ گیا، تو لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان یعنی پورے کا پورا ختم نہ ہو جائے، فروخت نہ ہو جائے۔ تو مسجد میں صرف 12 آدمی رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آج بھی دیکھیں ہمارے ملک میں کبھی کسی چیز کا بحران ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، تو کیا ہوتا ہے جہاں پر بھی وہ چیزیں بکری ہوتی ہیں، سارے لوگ اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر بوریاں اٹھا کر اس طرف چلے جاتے ہیں، سارے معاملات چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ جا کر جلدی جلدی وہ لے کر آ جائیں۔ سبحان اللہ، تو ایسا ہی واقعہ یعنی اس وقت بھی ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ واقعہ بتا رہے ہیں، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں یہ، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف توجہ دیتے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو بہتر سمجھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ سبحان اللہ، پیچھے کہا کہ جمعے کا وقت ہو تو کیا کرو؟ اپنے روزگار، اپنے جو کاروبار ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے بند کر دو اور جا کر یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد واپس آ کر پھر سے اپنے کاروبار شروع کر لو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجارت تم چھوڑتے ہو یا کچھ وقت کے لیے بند کرتے ہو تو یعنی کیا ہے؟ اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، تمہارا نقصان نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے۔
بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اب یہ نہیں سمجھتے. جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم کو آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے. سبحان اللہ. اب منافقوں کی ظاہری جسمانی شکل و صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی اندر باطن کو نہیں خوبصورت کرتے, باطن کو چمکانے کی کوئی فکر نہیں, لیکن ظاہر کو چمکانے میں یعنی ہر وقت مگن رہتے اور اپنی ظاہری شخصیت کو, پرسنالٹی کو اتنا خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا کر رکھا ہوتا ہے انہوں نے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا, کیا آپ دیکھیں گے ان کو کہ ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے. یہ جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں, یعنی اتنی خوبصورت گفتگو کریں, اتنا خوبصورت انداز بیاں ہو کہ آپ ان کی باتیں غور سے سنیں. گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی, ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی کہ دیکھنے میں کیا ہے کہ بہت خوبصورت ہے, لیکن حقیقت کیا ہے, جیسے گیلی لکڑیاں سی ہوتی ہیں نا کہ دیوار کے ساتھ خشک کرنے کے لیے کھڑی کی ہوتی ہیں, تو وہ یعنی ظاہری طور پر تو وہ لکڑیاں ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتی, نہ ان سے آگ جلائی جا سکتی ہے, نہ وہ کسی کام کی ہے. تو دیکھنے میں یہ بڑے خوبصورت پرسنالٹی کے, اسٹرانگ جو ہے پرسنالٹی, خوبصورت گفتگو انداز گفتگو, انداز بیاں بہت خوبصورت, یعنی دیکھنے میں بڑے کام کے نظر آتے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے, ان لکڑیوں کی طرح جو دیوار کے ساتھ جو ہے کھڑی کی گئی ہیں, یعنی خود بے سہارا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں یعنی, اور دل میں ہر وقت ڈرے رہتے ہیں, یعنی دل کے اندر جو ہے تھوڑا ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات تو نہیں آئی, ہمارے خلاف کوئی آیت تو نہیں آئی, یا ہمارے خلاف کوئی حکم تو نہیں آیا. ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہی حقیقی دشمن ہے, ان سے بچو, اللہ انہیں غارت کرے. کہاں سے پھرے جاتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں, تو اپنے سر مٹکاتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں. یعنی اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے روک دیا ہے کہ یعنی فرق نہیں پڑے گا, آپ منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, ان کو آپ کا استغفار بخشوا نہیں سکتا. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے, اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو, یعنی دوسروں کو بھی لوگ خرچ کرنے سے روکتے ہیں. یعنی یہ کیا ہوا تھا کہ جب مہاجرین مکہ میں گئے تھے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, تو جو انصار تھے وہ ان کی مدد کر رہے تھے. تو جو وہاں کے منافقین تھے, جیسے عبداللہ بن ابی تھا, تو وہ کیا کہتے تھے, ان کو منع کرتے تھے کہ کیوں تم ان لوگوں کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہو, اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں, یعنی کہیں اور جا کر اپنے ٹھکانے ڈھونڈے, اور کہیں اور جا کر اپنے لیے جو ہے مدد طلب کریں. اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں. لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. سنو, عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے. لیکن یہ منافق نہیں جانتے. تو دیکھیے, حقیقی عزت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا ہے کس کے لیے یہ عزت, اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے. یعنی ایماندار ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دیں گے. اور منافق جو ہے یہ بات نہیں جانتے. اے مسلمانوں, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے مسلمانوں, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے. یعنی یہ نہ ہو کہ مال و دولت کمانے میں اتنے غرق ہو جاؤ, اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی یاد ہی نہ آئے. یعنی اللہ کی یاد سے کوئی یعنی کہ بھول جاؤ, یعنی جابز میں, نوکریوں میں, دنیا داری میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ نماز کا وقت ہوا ہے, یا اللہ کی یاد بھی کوئی چیز ہے, یا اللہ کے ذکر میں اپنی زبان ہی لانا بھی مطلب تمہیں یاد نہ رہے, غافل ہو جاؤ تم. اور اسی طرح اولاد کے معاملات میں اتنے مگن ہو جاؤ, اولاد کے کاموں میں یا اولاد کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ مگن ہو جاؤ کہ یہ بھی نہ یاد رہے کہ اللہ کے بھی کوئی فرائض ہے. اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیانکار لوگ ہیں. تو جو ایسا کرتے ہیں وہ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. سبحان اللہ. فاولئک هم الخاسرون, تو یعنی نقصان اٹھائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ قاعدہ اپنی زندگی کا بنا لینا ہے کہ جب بھی مال یا اولاد کی محبت ہماری اللہ کے کسی فرض یا حکم کے معاملے میں آڑے آئے گی تو فوراً یہ بات یاد کر لینا کہ نہیں, مجھے پھر اس چیز سے ضرور نقصان ہوگا. یعنی یہی مال میرے لیے کسی نہ کسی طرح نقصان کا باعث بن جائے گا, ضائع ہو جائے گا, یا جو ہے میرے لیے وبال بن جائے گا. اور یہی اولاد اگر آج میں اس کے لیے اپنے اللہ کا کوئی حکم چھوڑ رہی ہوں, یعنی ان کی کوئی بات ماننے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے معاملات میں اللہ کے کام کو چھوڑ رہی ہوں یا اللہ کا کوئی حکم ٹال رہی ہوں, تو یہ ضرور مجھے کل کو میری اولاد ہی میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور مجھے اس سے نقصان ہوگا. یہ بہت بڑا زندگی کا اصول ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. ادروائز کیا ہوگا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, اور نقصان بھی دیکھیں انہی کے ذریعے سے ہمیں ملے گا.
تو ایسا نہیں کرنا، اللہ کی یاد کے مقابلے میں کبھی، یا اللہ کے مقابلے میں کبھی کسی کو نہیں لے کر آنا، مال ہو، دولت ہو، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، کچھ بھی ہو، کسی چیز کو اللہ کے حکم کے آگے نہیں لے کر آنا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر کہو کہ میرا مال جو ہے یہ فلانے کو دے دینا، یہ اتنا فلانے کو دے دینا، اتنا فلانے کو دے دینا۔ وہ تو اب ویسے ہی جب مر گئے تو وہ تو ہو ہی دوسروں کا گیا۔ تو کیا ہے، اپنے زمانے میں، اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنی صحت تندرستی کے وقت جو ہے اللہ کے راستے میں لگا لو، جتنا لگا سکتے ہو۔ جب موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو نے تھوڑی دیر مہلت کیوں نہیں دی، یعنی مجھے تھوڑی دیر مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، یعنی انسان مرتے وقت بھی اگر مر رہا ہو تو انسان کی کیا تمنا ہوگی، یعنی موت آ رہی ہے تو اس وقت اس کی کیا تمنا ہوگی کہ تھوڑی سی مجھے اور مہلت مل جائے تو میں صدقہ کر دوں۔ یعنی صدقہ اتنا اہم ہے، صدقہ خیرات کی اتنی اہمیت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی مہلت دینا کہ میں ایک نماز پڑھ لوں، یا میں یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ کوئی اور نیکی کا ذکر نہیں آیا یہاں پہ۔ کس نیکی کا ذکر آیا کہ وہ کیا کرے کہ میں صدقہ کر لوں۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اپنی یعنی جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے، یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو اس کے ذریعے کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچو۔ تو صدقہ خیرات اتنا اہم ہے، یہ ڈھال بن جاتا ہے سبحان اللہ جہنم سے۔ تو صدقہ خیرات کی جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ عادت اپنانی ہے۔ جو بھی چیز اویلیبل ہو، جتنا بھی دے سکیں، کبھی حقیر نہیں سمجھنا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کو، کبھی حقیر نہیں سمجھنا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی یعنی اس چیز کی اہمیت ہے کہ مرتے وقت بھی اگر وہ مہلت مانگے گا تو کس کام کے لیے مانگے گا کہ مجھے مہلت دے کہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ وارن کریں، دیکھو یعنی جب وقت آ جائے گا پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اگر مہلت مانگنی ہے یا نیکیاں کمانی ہے تو ابھی کماؤ، بھی تمہارے پاس مہلت ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے۔ سورۃ غابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی صورتیں بنائی، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ اگر دوبارہ اٹھانا مقصود نہ ہوتا تو پھر انسان جو مرضی اس دنیا میں کرتا رہتا، پھر جو ہے وہ حساب کتاب تو نہ ہوتا۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہ یہی دن ہے ہار جیت کا، اور وہ جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا۔ یعنی اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرنے سے کیا ہوگا، جتنے گناہ ہیں، جو برائیاں، وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت یعنی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض برتو گے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو مال اور اولاد یعنی سراسر پورے کے پورے بالکل یعنی فتنہ نہیں ہے. مطلب فتنہ وہ کب بنتے ہیں؟ جب آپ ان کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یعنی جب ان کے ذریعے آپ اللہ کے جو ہے حکم عدولی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. یعنی مال بذات خود بری چیز نہیں ہے, اولاد بری چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ مال آپ نے ایسے کمایا, حرام طریقے سے مال کما لیا, یا مال کو اتنا مطلب جمع کرنے میں لگے کہ اللہ کی یاد ہی نہ سے بالکل غافل ہو گئے. یا تیسری چیز یہ کہ مال کو کما کر ایسے کاموں میں لگایا جو حرام کام ہے یا جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں, اور مال کے اندر ہی مگن رہ گئے, مال 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 کے پیچھے پڑے رہے. تو اب وہ مال کیا ہے, آپ کے لیے فتنہ بن گیا. یعنی اس نے آپ کو رب کی طرف آنے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا, آپ کو رب کی طرف ہی نہ آنے دیا, اور آپ اپنی آخرت ہی نہ کما پائے. تو اب کیا ہے, یہ فتنہ بن گیا. تو اسی طرح اولاد ہے, اولاد کا بھی یہ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں, ان دونوں چیزوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, تو کیا ہے پھر یہ جو ہے نقصان کے جو ہے وہ کی وجہ نہیں بنیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کیا کریں گے, فائدہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے, یعنی کہ ان کو پا کر یا ان کے ذریعے کیا کرتے ہو, اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو, اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ, اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بڑا قدردان, بڑا بردبار ہے, وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, زبردست حکمت والا ہے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے ہم سب کو بھی سکھانا مقصود ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہم سب کے لیے کیا ہے, اسوۃ الحسنہ ہے. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی, جب تم بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو. یعنی عدت کے دنوں سے کیا مراد ہے, عدت کے دنوں سے کیا مراد ہے, یعنی کہ جب وہ طہر کی حالت میں ہوں, یعنی جب ان کا حیض کمپلیٹ ہو جائے اور طہر کی حالت میں ہوں, بغیر ہم بستری کیے, ان کو کیا ہے, طلاق دو. تو عدت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, یا طلاق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, جب دن کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں تو حالت طہر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاکیزگی کی حالت سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو, یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد کیا ہے, انہیں گھروں سے نہیں نکالو. نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ خود وہ نکلے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. یعنی اتنی برائی میں آگے بڑھ جائیں اگر, یعنی ان کی وجہ سے جو ہے پورے گھر کا ماحول خراب ہوا ہے, یا جو برائیوں میں وہ پڑی ہیں جن کی وجہ سے آپ نے ان کو طلاق دیا ہے اور وہ ان حالتوں سے یعنی بازی نہیں آ رہی ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر وہ نکلنا چاہتی ہیں تو نکل جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا, تم نہیں جانتے, شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے. یعنی کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیا حکمت ہے ان کو گھروں میں ٹھہرے رہنے کی اجازت دینے کی, یعنی پہلی طلاق کے بعد جو ہے وہ گھروں کے اندر رہیں. کیوں, کیونکہ کیا پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہو سکتا ہے ساتھ رہنے سے دوبارہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے, دوبارہ دلوں کے اندر جو ہے نرمی اور خیر ڈال دیں, اور دوبارہ جو ہے ان کا آپس کا تعلق جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور وہ رجوع کر لے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یعنی پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو, یعنی جب عدت کی جو مقدار ہے پہلی طلاق کے بعد پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تمہارے اوپر ہے کہ یا تو چاہو کہ انہیں اپنے نکاح میں رہنے دو, یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو, اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو, اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. یہ حصہ بہت امپورٹنٹ ہے آیت کا. سبحان اللہ. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا.
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کے راستے جو ہیں آسان کر دیتے ہیں، چھٹکارے کے راستے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اگر کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اپنانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے، کہاں سے؟ ایسی ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ کا بالغ امری، اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو طلاق کے بعد جو ہے یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی، کیا مطلب ہے ان کا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، بعض اوقات حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن بیوی یا شوہر دونوں میں سے ایک بھی جو تنگ ہے، وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جیسے بیویاں اگر، تو ان کو یہ ہوگا کہ اگر میں طلاق لوں گی تو میں کہاں جاؤں گی، اپنے گھر والوں پر جا کر بوجھ بنوں گی، یا میرا کہیں گزارا نہیں ہوگا، کتنی مشکل زندگی ہو جائے گی۔ تو وہ اس کے اوپر ہی توکل کر کے بیٹھی رہتی ہے، چاہے جتنی بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہو، لیکن یہ طلاق کی طرف نہیں بڑھتی، یہ سوچ کر کہ جو ہے میں کسی اور پر جا کر بوجھ بن جاؤں گی، اور مجھے شاید جو ہے میرے والدین یا میرے بہن بھائی جو ہیں یا کوئی اور میرا بوجھ نہ اٹھائے، اور تو میرے رزق کا کیا ہوگا، میں کھاؤں گی کہاں سے، میں پیوں گی کہاں سے۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ الگ ہو جاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، جو ڈر کر رہے گا اللہ سے، نیکی کے راستے پر جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود نجات کے راستے کھول دے گا، اور اس کو رزق اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ اور جو اس پر توکل کر لے گا کہ ٹھیک ہے اب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے توکل کا اس کو بے پناہ فائدہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے ایسے راستوں سے اس کی مدد کریں گے، اس کو روزی دیں گے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے راستے سے بھی مجھے رزق مل سکتا تھا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے اوپر توکل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، یعنی ایسی بوڑھی وغیرہ عورتیں جن کا حیض کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہو، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تقویٰ کیا لے کر آتا ہے؟ آسانیاں لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک بچہ پیدا ہو لے تو انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ یعنی اگر آپس میں مسئلہ ہے، تم لوگ نہیں ایک دوسرے کے اوپر راضی ہوتے، تو کیا کرو؟ پھر کوئی اور دودھ پلا لے، یا کسی اور سے دودھ پلوا لو اپنے بچے کو۔ سبحان اللہ۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اسے اللہ نے دے رکھا ہو اس میں سے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تنگیاں ہیں تو کل کو آسانیاں بھی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے تنگی کے بعد آسانیوں کا وعدہ کرتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا، ان دیکھا سخت عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔
جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی احکامات، یعنی جو کتاب میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، جو بھی احکامات ہمارے اوپر پڑھے جاتے ہیں، اگر ہم ان پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تعلیمات، یہ احکامات جو ہیں ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص نیک عمل کرے گا، کب؟ اللہ پر ایمان لانے کی بات، یعنی اللہ پر ایمان لیے اور نیک عمل کرے تو اللہ اسے جنتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ جو کتاب ہمیں دے رہے ہیں، جو آیتوں پہ آیتیں ہم سن رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے اور ان پر بہترین عمل کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ کیا ہے، تاریکیاں روشنیوں میں بدل جائیں گی۔ تاریکیاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، صرف یہ نہیں ہوتا کہ لائٹ آف ہے یا رات کا وقت ہے تو تاریکیاں نہیں۔ تاریکی جو ہے شرک کو بھی ظلم، جو یعنی شرک ہے اس کو بھی کہا گیا کہ وہ ظلم ہے، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اندھیروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم ظالم کرتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ تاریکیاں ہیں۔ جہالت سب سے بڑی تاریکی ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے لا علمی، اللہ کی کتاب سے دوری، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی جو ہے سبحان اللہ اندھیرا ہے۔ جہالت جو ہے بہت بڑا اندھیرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ جہالت کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، ظلم کے اندھیروں سے، ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے، اور پھر حق سچ جو ہے وہ صحیح واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں ہماری زندگی کو روشن کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حرام کیا کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر؟ یعنی کیا یہاں پر بات چل رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا وہ کیا تھی؟ شہد تھی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور بعض علماء جو ہیں وہ ایک اور واقعہ بھی بتاتے ہیں، لیکن میں جو زیادہ یعنی نقل ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یعنی ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ کچھ ہوا اس طرح سے تھا کہ حضرت زینب بن جو جہش تھی سوری، ان کے پاس جو ہے شہد ہوا کرتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یعنی کسی بیوی کے گھر یعنی جانا ہوتا تھا تو حضرت زینب کے گھر سے وہ شہد پی کر جاتے تھے۔ یعنی پہلے حضرت زینب کے گھر کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے، اور پھر جو ہے وہ دوسری بیویوں کے گھر جاتے۔ کچھ عرصہ ایسے ہوا۔ تو جو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما تھی، ان دونوں نے یعنی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے زیادہ دیر تک یعنی ٹھہرنے کو جو ہے وہ ناپسند کیا، یعنی اس پر اعتراض ہوا انہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کیوں ٹھہرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا سبحان اللہ، تو انہوں نے ایک اسکیم تیار کی جس میں سبحان اللہ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی آئیں گے نا، تو ہم دونوں نے کیا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول تھا، اور اس میں یعنی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا بسانت ٹائپ ہوتی تھی، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ بسانت آتی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آتی ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو زینب کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں نہیں، اگر مطلب میری بیویوں کو میری منہ کی جو بو ہے وہ ناپسند گزر رہی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم لوگ کسی کو بتلانا نہیں۔ یعنی ایسے ان کا آپس کا معاملہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے یعنی اپنے اوپر جو ہے ایک طرح سے اس چیز کو حرام کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام کرتے تو کیا ہونا تھا؟ جیسے دیکھیں پیچھے ہم نے دیکھا بنی اسرائیل یعنی حضرت جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا بیماری کی وجہ سے، تو کیا ہے ان کی پوری قوم بعد کے جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ جی ہمارے اوپر بھی یہ حرام تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ یہاں بھی
ہونا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو اپنے پر حرام کرتے تو پوری امت نے دیکھا دیکھی جو ہے اس چیز کو چھوڑ دینا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام یعنی بہت جو ہے وہ سبحان اللہ آگے تھے. کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ اسی وقت اپنی زندگی میں اس کو شامل کرتے تھے. تو یہ پھر یہ ہونا تھا کہ اتنی خوبصورت چیز، اتنی نعمت یعنی فائدوں سے بھرپور چیز جو شہد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس میں ڈھیروں ڈھیروں فائدے رکھے ہیں، تو وہ سب مسلمانوں نے اپنے پر حرام کر لینی تھی. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک طرح سے روکا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے ہیں اپنے اوپر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں گے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے حکمت علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی اب کیا کرو، قسم جو کھا لیا اب اس قسم کا کفارہ ادا کرو اور یعنی اسے توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو اور اپنے عمل کی رجوع کرو، عمل کی طرف رجوع کرو. اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک بات پوشیدہ کہی، یعنی جو کہا تھا نا کہ کسی کو بتانا نہیں، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے. پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتلا دی. سبحان اللہ. تب حضرت عائشہ اور حفصہ کی آپس میں بات ہوئی تھی اور وہ دونوں نے مل کر یہ پلان تیار کیا تھا. تو اب یعنی جب حضرت حفصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی احساس دلایا کہ یعنی ایسا کچھ معاملہ ہوا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بات کی، پوری بات نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر جو ہے وہ ایک دم حیران ہوئی کہ یعنی جو ہے کیسے وہ میرا راز جو ہے افشا کر سکتی تھی نا، کیونکہ انہوں نے یہ بات صرف اور صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر شامل تھی، یعنی وہ دونوں شریک معاملہ تھی. تو وہ حیران ہوئی کہ کیسے انہوں نے میرا یہ راز جو ہے وہ یعنی سبحان اللہ افشا کر دیا کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا یا ایسے ہوا تھا. سبحان اللہ. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تم سے پوچھیں کہ یعنی جب ان کی بیوی نے یعنی جب نبی نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی کہ تم لوگوں نے ایسے پلان کیا تھا، سبحان اللہ، تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا. اے نبی کی دونوں بیویوں، سبحان اللہ، آپ انہیں دونوں کو جو ہے دیکھے تاتوبہ کا ورڈ آیا، دونوں کو مخاطب ہو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان تتوبا الی اللہ کی فقط صغت قلوبکما. اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں. اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے کوئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے یعنی دشمنی میں یا کچھ ایسے ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ مقصد کیا تھا کہ یعنی محبت تھی نا پیچھے چھپی ہوئی. سبحان اللہ. محبت تھی اور اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے اپنے ٹائم کا ایک منٹ بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی اور بیوی کے حصے میں آئے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے جو ہے یہ انہوں نے معاملہ کیا. اس کے پیچھے کوئی ایسی غلط بات یا غلط نیت نہیں تھی. سبحان اللہ. تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہ پاکیزہ گھرانہ تھا، وہ اہل بیت تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں ان میں جو ہے مطلوب نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نبی کے خلاف جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یاد رکھو، یعنی آگے کے لیے وارن کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھو آئندہ سے کہ اللہ اس کا کارساز ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک ایماندار لوگ اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی سی بات پر دیکھیں سبحان اللہ کتنی سخت الفاظ آگے نا، اور ہم کتنی اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں اور کتنا یعنی ایک طرح سے زیادتیاں کرتی ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والی بیویاں ہوں گی. بیوہ بھی ہو سکتی ہیں اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. بہت زبردست میسج ہے یہ ہمارے لیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یعنی اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی. کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے. کیسی آگ ہے وہ؟ وقودھا الناس والحجارۃ،
اس کا جو ایندھن ہے انسان اور پتھر ہیں، یعنی اتنی سخت ہے کہ ایندھن سے بھر 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 کے سخت ترین آگ جو ہے وہ بن چکی ہے. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں. سبحان اللہ. اے کافرو، آج تم عذر معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جاتا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ کی توبۃ نصوحا. توبۃ نصوح کہی جا رہی ہے. کیسی توبہ ہوتی ہے توبۃ النصوح؟ خالص توبہ. یعنی اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ یعنی جو بھی وہ گناہ کر رہا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، بائیکاٹ کر دے، اب کبھی اس کی طرف رجوع نہ کرے. اور نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس گناہ پر ندامت، شرمندگی کا اظہار کرے اور دوبارہ اسے کبھی نہ کرنے کا وعدہ کرے. اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے تھا تو جس کا حق مارا ہے اس کے حق کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے. اور جو ہے اگر اس کا تعلق جو ہے کسی اور چیز سے ہے اس گناہ کا، تو بھی کیا کرے، اصلاح کر لے، نیکی کرے اس کے بعد جو ہے. یہ توبۃ النصوح کی شرائط ہیں. سبحان اللہ. یعنی پہلے توبہ کرنی ہے، اس گناہ کو، جس گناہ سے توبہ کریں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور جو ہے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں، صحیح معنوں میں استغفار کرنا ہے، اور پھر دوبارہ زندگی میں کبھی بھی جو ہے کرنے کی، دوبارہ جو ہے وہ نہیں کرنا، دوبارہ جو ہے وہ کبھی نہ کرنے کا عزم رکھنا ہے. اور پھر اگر اس کام کا تعلق جو ہے وہ ہم نے کبھی یعنی کہ کسی انسانوں کے حقوق مارے ہیں یا کسی کا حق غصب کیا ہے، تو کیا کرنا ہے، اس کی جو ہے اس کا ازالہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. اوکے. جی. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے گھر والیاں تھیں. پھر ان کی انہوں نے خیانت کی. سبحان اللہ. یعنی پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی. تو دیکھیں جو بھی جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی بیویاں اگر بری بھی تھیں لیکن وہ بدکار نہیں تھیں، یعنی برائیاں تھیں ان کے اندر لیکن وہ بدکار عورتیں نہیں تھیں. تو یہاں خیانت سے مراد جو ہے وہ بدکاری یا برا فعل نہیں ہے، یعنی عصمت میں خیانت نہیں کی تھی، بلکہ کیا کرتی تھی، نبی کی یعنی یہ جو 2 خاص کر بیویاں تھیں، یہ کیا کرتی تھی کہ نبی کی جو باتیں تھیں وہ جا کر اپنی قوم کو بتاتی تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ خیر خواہ نہیں تھی، اپنے شوہر کی چغلیاں کرتی تھی. تو یہ ان کے اندر جو ہے وہ برائیاں تھیں کہ اپنی قوم کے جو گناہ تھے ان کے اوپر جو ہے ان کو پسند کرتی تھی، ان سے نفرت نہیں کرتی تھی. تو اس طرح ان کے ساتھ یعنی ان کے کام میں شریک کار نہیں تھی، نبی کے جو معاملات تھے ان کے اندر شریک کار نہیں تھی، ان کے ساتھ مخلص نہیں تھی. تو یہ ان کی خیانت تھی. بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اپنے راستے میں نیکی کی روش اختیار کرنے والے، خود کو پاکیزہ رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والوں کی کس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں نا، ان کو بھولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت آسیہ کا ذکر ہوا. سبحان اللہ. ان کے اپوزٹ کس کا ذکر ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا. تو یہ جو خواتین مریم اور آسیہ، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث بھی ملتی ہیں. ایک حدیث میں کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، حضرت مریم علیہ السلام ہوں گی، اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے. یعنی 4 خواتین ہیں. سبحان اللہ. جن کے بارے میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں سب سے افضل ہوں گی یہ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. تو یہ فضیلتیں جو ہیں یوں ہی نہیں مل جایا کرتی ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جو ہے خلوص ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فضیلتیں عطا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ کی رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.